حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے لیکن دنیاوی حیات نہیں، آخرت کی حیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات انبیاء کیا مفہوم اور مطلب کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں؟ اس کا مطلب برزخی زندگی ہے یا حصی زندگی ہے، دنیاوی حقیقی زندگی ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم اس پر انشاءاللہ یہ مختصر ویڈیو بنائیں گے، اس کے بعد تفصیلی ویڈیو بھی ہماری آ رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے جمہور علماء کا موقف، بلکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں اپنی حیات حقیقی حصی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ اب اس پر کیا دلائل ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پہلے تو اپنا موقف پیش کروں گا، دلائل اگلی ویڈیو میں ہوں گے، کچھ میں اس ویڈیو میں بھی شیئر کروں گا۔ اور کچھ لوگوں کا موقف یہ برزخی زندگی ہے۔ مثلا میرے سامنے جو کتاب ہے وہ اشیۃ اللمعات ہے، اس میں ہے کہ اس کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 613 ہے اور اس میں عبارت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پہلے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کر دوں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بر صغیر میں حدیث پڑھانے والوں کے تمام کے استاد ہیں اور بہت بڑے محدث تھے، اور اشیۃ اللمعات مشکات کی شرح ان کی ہے۔ اسی طرح یہ مشکات شریف کے شروع میں جو ایک مقدمہ موجود ہے جس میں اصول حدیث کے قوانین بیان کی، وہ بھی ان کا ہے۔ سب مدارس میں تقریباً اہل سنت کے اہل سنت اور اس کے علاوہ وہابیوں کے بھی مدارس میں اور دیوبندی کے مدارس میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ اس میں فرماتے ہیں حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کی تشریح میں گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی پر کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ اب اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حیات انبیاء متفق علیہ است ہیچ کسے را دروے خلاف نیست، ہیچ کسے را کسی کا بھی دروے خلاف نیست، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حیات جسمانی دنیاوی حقیقی وہ جو زندگی ہے وہ جسمانی ہے، دنیاوی ہے، حقیقی ہے، نہ حیات معنوی اور روحانی۔ یہ دوسرے مراد حیات معنوی اور روحانی یعنی برزخی زندگی نہیں ہے۔ اب اس کے ایک کتاب تو آپ کی یہ ہے اشیۃ اللمعات، دوسری کتاب یہ آپ کی مدارج النبوہ ہے۔ مدارج النبوہ کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 447 ہے۔ اس میں آپ نے پوری فصل باندھی، بتا کہ حیات انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین متفق علیہ است، کہ انبیاء کرام علیہ پتہ ہونا چاہیے، جان لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ان کی زندگی یہ متفق علیہ ہے۔ بیان علماء ملت کا اس بارے میں ہیچ کسیرا خلاف نیست، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ درا آن کہ آن کامل تر و قوت تر از وجود حیات شہداء و مقاتلین فی سبیل اللہ است۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ شہداء فی سبیل اللہ کی حیات سے بھی قوی تر مضبوط ہے۔ معنوی اخروی است عند اللہ و حیات انبیاء حیات حسی دنیاوی است، کیونکہ شہداء کی زندگی اخروی ہے، معنوی ہے، اور انبیاء کی زندگی حسی اور دنیاوی ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے آثار ہیں۔ الانبیاء وحیان فی قبور یصلون، میں نے جس پہلے عرض کیا کہ اس کے دلائل احادیث و قرآن کی روح سے اگلی ویڈیو میں آئیں گے، ایک تفصیلی ویڈیو میری اس موضوع پہ ہوگی۔ اب اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الانبیاء، اس میں بھی آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ تو کہتے ہیں ان تمام دلائل سے پتہ چلا فی ذالک فی کل ذالک دلالۃ علی حیاتہم۔ انہوں نے بہت ساری حدیث بیان کی جو میں نے پہلے کہا میری ایک آنے والی ویڈیو کے اندر ہوں گی کہ ان میں سے اکثر حدیث کو ان میں بیان کیا جائے گا، اس کے حوالے اور اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے حوالے سے بحث ہوگی۔ فی کل ذالک دلالۃ علی حیاتہم، ان تمام میں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر دلالت ہے۔ تو یہاں پر برزخی زندگی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دنیاوی حصی حقیقی زندگی۔ اب یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فضائل اعمال، یہ دیوبندیوں کا تبلیغی نصاب بھی ہے، اس کا صفحہ نمبر 717 ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ اور رزق سے مراد رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی معنی نہیں کہ رزق حصی مراد ہو، یعنی حیٌ یرزق، ان کو زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ بھی حدیث کا لفظ ہے۔ ابن ماجہ میں بسند جید اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، انبیاء زندہ ہیں، اور ایک دوسری روایت میں یرزق، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کو رزق دینا
مانوی بھی ہو سکتا ہے، حصی ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں، جس طرح ہم روزی کھاتے ہیں، ہمارے پاس کھانے آتے ہیں، اور وہی ظاہر و متبادر، پھر کہا کہ یہی ظاہر ہے اور یہی متبادر ہے، اسی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، ایک موقف یہ ہے۔ اسی طرح یہ فیوض الحرمین شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 118۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو فیوض و برکات حاصل کیے، تو اس کے متعلق کہتے ہیں، اس سے میں یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی روح جسمانی شکل میں صورت پذیر ہو سکتی ہے، چنانچہ یہ وہ حقیقت جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا، بے شک انبیاء کو اوروں کی طرح موت نہیں آتی، وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے، حج کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات، اور اب اس کے بعد دوسرا موقف برزخی زندگی کا، یہ میرے سامنے اصل اصلاح مفاہیم ہے۔ یہ ایک فضیلت الشیخ سید محمد علوی، یہ سلفی یعنی وہابی ہے، اس نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 62 پہ لکھا ہے کہ اگرچہ ہم دنیا سے انتقال فرما گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اپنی قبروں میں شریف میں حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہے۔ اس نے برزخی کی قید لگائی ہے، سلام کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہوگی اس کے موقع بیان کرنے والی۔ یہ حیات الانبیاء کا ہی جو حاشیہ ہے، اس حاشیے میں ہی دو مقامات ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 86 میں ابن قیم کے حوالے سے کہ حاضر رؤیت انما ہی لارواحہم دون اجسادہم، کہ معراج کی رات انبیاء کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کے روحوں کو دیکھا، جسموں کو نہیں دیکھا۔ ایک یہ الاجساد فی الارض قطعا۔ اب دیکھو ذرا یہ بات، ایک یہ حاشیہ ہو گیا۔ دوسرا حاشیہ اسی کا ہی حیات الانبیاء کا البانی کا حاشیہ۔ البانی نے بھی یہی کوشش کی ہے جو کوشش اس نے کی ہے، ابن قیم نے۔ البانی نے وہی اس کی اقتداء کرتے ہوئے کوشش کی اور یہ بات ثابت کی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی برزخی ہے۔ مثلا کہتے ہیں وَلَا يَعْنِي أَنَّهَا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ اسْتَمَرَّتْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ اس کا مطلب الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹا دی گئی، یہ البانی کہہ رہا ہے۔ جس طرح کہ کما یقول ارباب الابتداعی، جس طرح بدعتی یعنی سنی کہتے ہیں، یہ اس کے نزدیک ہے۔ انما یعنی ذالک کما سبق، پھر کہتے ہیں والصحیح فی حیات الانبیاء ان ھذا الامر عبارۃ عن اتصال الروح بالبدن عندما یرید اللہ ذالک بالکیفیۃ التي یریدها۔ اب اس میں کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ یہ حضرت برزخی ہے، اللہ جب چاہتا ہے ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسم سے جوڑ دے، یعنی ان کا روحوں کا تعلق ان کے جسم سے ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، یہ حاشیہ اور اسی طرح یہ حواشیے جو کتابیں، ان میں جو برزخی زندگی کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر کیا دلیل ہے؟ جو صحیح مسلم کی حدیث میری اگلی ویڈیو میں آئے گی، اس میں تو یہ انبیاء کو حضور نے نماز پڑھتے دیکھا، کھڑے نماز پڑھتے، قائم یصلی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ تو فوت ہی نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو آیا وہ نماز کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اس سے مراد کیا مانوی کھڑا ہونا ہے؟ تو متبادر ذہن جس طرف جاتا، جس اس میں لکھا متبادر ذہن، یعنی ذہن جس کی طرف ابتدائی طور پہ جاتا وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیاوی حصی حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، وگرنہ انبیاء کا یوں خصوصیت کے ساتھ ان کی حیات کو حضور کا بیان کرنا، اس کا مطلب کیا رہ گیا؟ برزخی زندگی تو شہداء کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے۔ تو اس لیے یہ ناکام کوشش کرنا کہ یہ برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، یہ صرف اور صرف ایک کوشش ہے اور اپنے غلط نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بلا دلیل کوشش ہے۔ کیا دلیل اس پر کہ وہ برزخی زندگی مراد ہے؟ حدیث میں تو برزخ کا لفظ نہیں آیا، یہ اپنے طرف سے برزخ کا لفظ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس دنیاوی حصے کی کوئی دلیل نہیں ہے بالفرض صراحتاً، تو ان کے پاس برزخی کی زندگی کی کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث کس طرح اپنے موقف کی طرف موڑ رہے ہیں، جبکہ ہماری طرف تو یہ ذہن بھی جاتا ہے کہ جب انبیاء کرام کو رزق دیا جاتا ہے، زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قائم، تو لہذا، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے روح کو لوٹا دیا، جو پچھلی میری ویڈیو میں ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے نزدیک وہ دنیا برزخی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیاوی حقیقی زندگی